الله بغير علم ويتخذها هزوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. میرے انتہائی واجب الاحترام، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. 12 گھنٹے بھوک اور 12 منٹ میں پیٹ فل. یہ کون کروا رہا ہے؟ اللہ کرواتا ہے. عام طور پر جب آدمی دوپہر کا کھانا کھاتا ہے، رمضان کے علاوہ عشاء کا کھانا کھاتا ہے، صبح ناشتہ کرتا ہے، ویسے 10-11 بجے پھر چائے پی لیتا ہے، 3-4 بجے پھر کچھ نہ کچھ کھا لیتا ہے، 8 سے 10 منٹ میں اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. تو اگر 12 گھنٹے ایک بندہ بھوکا رہے تو پھر چاہیے کہ بھائی 1 گھنٹے میں تو کم از کم پیٹ بھرے نا. نہیں، پھر وہ ایک روح افزا کا گلاس، بس کہتے ہیں بس ایک روح افزا پیتے ہیں، بس پھر کھانا پھر اس وقت کہتے ہیں کہ من نہیں کرتا ہے، پھر تراویح کے بعد کھاتے ہیں. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے. اور پھر آپ کی مسجد میں یہ ترتیب، میں تیسرے رمضان کو بھی آیا تھا اور آج دوبارہ حاضری کی توفیق اللہ رب العزت نے دی ہے، اور موضوع ہے سوشل میڈیا کا غلط استعمال. میڈیا تقریباً کچھ 15 سالوں سے، یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ 15 سال سے روز بروز ترقی کر رہا ہے. 2010 کے بعد یہ فیس بک وغیرہ آیا ہے اور اس کی طرف لوگوں کا رجحان ہوا ہے. اور اس سے پہلے موبائل آیا، اور موبائل سے پہلے عام گھروں میں ٹی ویاں ہوتی تھی، اور اس زمانے میں بھی ہم کہتے تھے کہ یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے. اگرچہ اس زمانے کے جو ڈرامے ہوتے تھے وہ ایسے بیہودہ نہیں ہوتے تھے، اس میں ایک باقاعدہ ایک سبق ہوتا تھا، اس میں پردے کا حد درجہ کچھ خیال رکھا جاتا تھا. اگر آج بھی وہ پرانے ڈرامے اس کے کلپ اسی میڈیا پر آتے ہیں، اس میں ماں باپ کا ادب، بہن بھائیوں کا ادب، عورت کا حق، شوہر کا حق، پڑوس کا حق، دیانتداری، دھوکہ نہ دینا، ان چیزوں پر مبنی ہوتا تھا. قطع نظر اس کے کہ خواتین ہیں یا خواتین کی آواز ہیں، لیکن 80% اس میں اچھائیاں تھیں. اور ایک آج کے جو ڈرامے ہیں کہ جس کے اندر صرف لڑایا جا رہا ہے، ساس بہو کی لڑائی دکھائی جا رہی ہے، بیوی کا شوہر ہے، اور باقاعدہ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ شوہر تو نکما ہوتا ہے، کسی پیسے والے سے دوستی کر لو تو زندگی بن جائے گی. گھروں کے اندر کا گندا ماحول بنا کر دکھایا جا رہا ہے اور اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں. اور ظاہر ہے جو چیز دلچسپ ہوتی ہے، جو دکھائی جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں نا جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. تو جو ڈسپلے پہ آئے گا، جو جتنا نظر کے سامنے آئے گا، اتنا اس کا اثر دل پر پڑے گا اور پھر معاشرہ اس کی لپیٹ میں آئے گا. اب یہ چیز، یہ ایسا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا غلط ہے، ہم یہ نہیں کہتے، اور نہ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا 100% صحیح ہے. اس کے استعمال کے طریقے، عام طور پر جو لوگ اس پر آ رہے ہیں، جن کے میڈیا پر 5 سال 10 سال ہوئے ہیں، جن کے اپنے فیس بک کے پیجز ہیں، جن کے اپنے یوٹیوب کے چینل ہیں، ان کو کہتے ہیں انفلوئنسر میڈیا کی زبان میں. وہ چند لوگ ہیں، اور ہم جیسے عام لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ میڈیا پہ آ رہا ہے، اس کا سوٹ بھی بہت مہنگا ہے، اس کے شوز بھی بہت مہنگے ہیں، اس نے گھڑی بھی بہت مہنگی پہنی ہے، اور اس کے پاس گاڑی بھی ہے. تو بظاہر میں یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہر وقت خوش و خرم ہے، یہ ہر وقت پرتعیش زندگی گزار رہا ہے، عیاشیاں کر رہا ہے. اس کے بیک سے ہم ناواقف ہے کہ پیچھے کیا غم ہوں گے اس کے بھی، لیکن ہمیں اس کا وہ مسکراتا چہرہ نظر آ رہا ہے. اور پھر ہم اپنے گھر پہ نظر ڈالتے ہیں کہ غربت ہے، تنگی ہے، اس کے پاس بھی 8 ہے، یہاں اپنی 70 پنچر پڑی ہوئی ہے. تو ناشکری آتی ہے، دل میں ناشکری کا عنصر پیدا ہوتا ہے، اور رب تعالی کے قدرت کا انکار
کہیں زبان پر اور کہیں حال پر نظر آ جاتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو انفلوئنسر ہے، یہ جو یوٹیوب پر آنے والے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تعلیم چھوڑ دو، ڈگری کا فائدہ نہیں ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں یہ صنعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فلاں جگہ میں گیا وہاں چائے والا تھا، وہ چائے والا دیکھو اتنا کما رہا ہے، وہ ٹھیلے والا اتنا کما رہا ہے۔ اب کیلیبر کو بھی تو دیکھو نا، کہ ایک آدمی تعلیم یافتہ ہے اور ایک آدمی عام مزدوری کر رہا ہے، تو اس کی کتنی محنت ہے، اس کی کتنی محنت ہے، اس کی محنت سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے، اور اس تعلیم یافتہ آدمی کی محنت سے معاشرے کا فائدہ کتنا ہو رہا ہے۔ اس سے تو لوگوں کا پیٹ بھر رہا ہے نا، بس ٹھیک ہے، وہ چائے پلا رہا ہے لوگوں کو یا کھانا کھلا رہا ہے پیسے لے کر۔ یہاں اس تعلیم سے جو علم کی روشنی بڑھ رہی ہے، اس کا تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو اکثر یہ یوٹیوب پر آنے والے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لو، اکثر جھوٹے ہیں۔ میں وہاں گیا تھا، ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، میں اتنا کما رہا ہوں، یہ بھی جھوٹ بول رہے کہ میں اتنا کما رہا ہوں، میں اتنا کما رہا ہوں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو یوٹیوب پر آیا اور وہ کامیاب ہوا دنیاوی اعتبار سے۔ ایک ریسرچ کا ادارہ ہے، اس نے خود یہ کہا ہے کہ 80% لوگ آ کر واپس چلے جاتے ہیں، یہ 10 15 20% ہے جو کام کر رہے ہیں۔ اب ان میں جو اچھے کام کر رہے ہیں ان کی ہم تعریف کریں گے، بھائی جو اس کو اچھائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں ان کی تعریف کریں گے، کیونکہ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے اللہ کے نبی کی گستاخی کی، وہ کس چیز پہ کرتا ہے؟ اسی پہ کرتا ہے نا، فیس بک پہ آ کے کرتا ہے، یوٹیوب پہ کرتا ہے، انسٹاگرام پہ کرتا ہے، ٹک ٹاک پہ آ کے کرتا ہے، کبھی کارٹون بناتا ہے نعوذ باللہ، کبھی صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، اور ہم یہ سمجھے کہ یہ انگریزوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، ہم تو اس کا مقابلہ ہی نہیں کریں گے وہاں پہ، ہم تو بائیکاٹ کرتے ہیں فیس بک کا، ہم بائیکاٹ کرتے ہیں یوٹیوب کا، یہ گندی چیزیں ہمیں نہیں چاہیے، نہیں میں اپنی مسجد میں بیٹھ کر اعلان کر دوں گا، ان کے بارے میں کہہ دوں گا۔ تو یہ عقل کی بات نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی میرے والد کی گستاخی کرتا ہے اور میرے والد کی گستاخی کو لاؤڈ اسپیکر پکڑ کے گلی کے گھوم کے کرتا ہے، اور کچھ لوگ آگے مجھے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی لاؤڈ اسپیکر لے کر آپ کے والد کی گستاخی کر رہا ہے، بےزتی کر رہا ہے، اور میں یہ کہوں کہ اچھا، وہ لوگ کہیں کہ اس کو جواب دو، آپ کے والد تو ایسے نہیں ہیں، وہ تو شریف آدمی ہے اور وہ لوگوں کو بہکا رہا ہے، اٹھو جواب دو، اسپیکر لے آتے ہیں آپ کے لیے۔ تو ہم ان سے یہ کہیں کہ نہیں بھائی، یہ اسپیکر تو انگریزوں کا بنایا ہوا آلہ ہے، میں بس آپ بیٹھ جاؤ، آپ کو میں بتاتا ہوں کہ میرے والد کیسے ہیں، میں جواب دیتا ہوں۔ تو اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا، اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں۔ فائدہ تب ہوگا جب اسی طرح لاؤڈ اسپیکر اٹھا کے میں اس کو اس کی زبان میں جواب دے دوں۔ تو اگر کوئی اس میڈیا کے پلیٹ فارم پر آ کر قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، اللہ کے نبی کی گستاخی کرتا ہے، صحابہ کی شان میں بےہودہ بکتا ہے، تو ہم یہی چیز استعمال کر کے ان کو جواب دیں گے تو فائدہ ہوگا۔ یہ ہو گیا اس کا بہتر استعمال، یہ اچھے مقصد کے لیے ہے۔ جیسے کہ موبائل ہی لے لو، عام طور پر یہ استعمال کرتے ہیں سارے لوگ، اسی موبائل میں ہمارے پاس یہ ساری میڈیا کی چیزیں موجود ہیں، تو اب یہ ہم پہ منحصر ہے کہ اس کو استعمال کیسے کریں۔ لگام دینے کی ضرورت ہے، لگام۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ سوشل میڈیا ہمیں کنٹرول کر رہا ہے یا ہم سوشل میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اگر وہ ہمیں کنٹرول کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ہم غلط استعمال ہو رہے ہیں۔ وہ ہمیں کنٹرول ایسے کرے گا کہ ہم دن میں بھی دیکھ رہے ہیں، رات میں بھی دیکھ رہے ہیں، گندی چیز بھی دیکھ رہے ہیں، فحش تصاویر بھی دیکھ رہے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں، جو آ رہا ہے شیئر کر رہے ہیں۔ کوئی ہمارا اپنا اس پر کنٹرول نہیں ہے، اس فیس بک کا کنٹرول ہے ہم پر۔ تو اس کا مطلب ہے ہم تباہ ہو رہے ہیں، اور اگر ہم اس کو کنٹرول کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہم تباہ نہیں ہو رہے، ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے کنٹرول کرنے کے لیے کچھ حد بندی ہوگی، کچھ لگام دیا جائے گا۔ جیسے گھوڑا ہے نا، گھوڑا دیکھو، گدھے کو لگام کی ضرورت نہیں ہے۔ لگام کو پشتو میں کیا بولتے ہیں؟ کیا سمجھتا ہو یا ساروی تے کورے خر دسو کورے نہ چاہیے ولی اگر دومره سپیډ کې زینه مارو چې چرته زی غوږ نه ونی صدا سي بزي او کدا سي نو پدا سي بزي خو استا هغه با اچای کورے لگام با اچای هغه ډیر تیز هغه صرف د غوږ په اشاره باندې کلم نزي
اب جب آپ لگام ڈال دیں گے پھر جہاں آپ جائیں گے وہاں گھوڑا جائے گا، لیکن اگر لگام نہیں ہوگا تو پھر گھوڑا یہاں جائے گا تم وہاں جاؤ گے، پھر انشاءاللہ گر جاؤ گے، پھر ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس میڈیا کے استعمال کو اگر ہم استعمال کریں تو ٹائم فریم بنائیں کہ یار ہم کتنا استعمال کر رہے ہیں اس کو، 5 گھنٹے لگے ہوئے پوری رات، 4 گھنٹے لگے ہوئے اسکرین کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ صرف ہمارے بچوں کو ٹائم برباد کر رہا ہے یا ان کی سوچ کو بھی بدل رہا ہے۔ صرف ٹائم برباد نہیں کر رہا، ان کی سوچ کو بھی بدل رہا ہے، کیونکہ بچے کا دماغ تو کچا ہے، 15-16 سال میں وہ دیکھ رہا ہے، تو وہ جو دیکھ رہا ہے اس کو وہ پک کر رہا ہے۔ بچہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ بیٹا جب رستے میں جائیں گے تو کانٹے دار چیز ہٹائیں گے ثواب ملے گا، اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ جب آپ جا کے اس کام کو کریں گے وہ آپ کو دیکھ لے گا، جب وہ آپ کو دیکھ لے گا کہ بابا نے کانٹا، چھلکا، شیشہ رستے سے ہٹا دیا تھا، اب عقل وہ خود بھی ہٹائے گا، تو وہ چیز وہ دیکھ رہا ہے، اس کو کوئی نہیں بتا رہا، وہ خود دیکھ رہا ہے، اور اس میں جو ہو رہا ہے وہ اس کے دماغ میں فٹ ہو رہا ہے، پھر وہی چیزیں وہ آ کر اپنے معاشرے میں کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، عالم دین ہے اور بہت اچھے عالم دین ہے، کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے گھر پہ گیا اور ان کے بھائی جو تھے وہ کسی نیوی ہاؤسنگ اسکیم میں امامت کر رہے تھے سوسائٹی میں، تو وہ سوسائٹی بھی اچھی، وہ مسجد بھی اچھی، کہہ رہے میں وہاں گیا ان کے گھر پہ اور میں نے اپنی بھتیجی کو دیکھا کہ وہ کھیل رہی تھی، اور کھیل میں نے اس بھتیجی کو دیکھا۔ اب عالم ہے چچا، باپ عالم ہے، باپ نے کچھ ایسا نہیں سکھایا اس کو، لیکن وہ بچی نہ سمجھتے ہوئے ہی پانی کا کولر تھا اور اس کولر کے سامنے آ کے یوں بیٹھ گئی اور وہ یوں کر رہی ہے، جیسے ہندو پرارتھنا کرتے ہیں اپنا، یوں کر رہی ہے، یوں کھیل رہی ہے وہ، اور پھر اٹھ کے چلی جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر کولر کے سامنے بیٹھ کے یوں کرتی۔ بولا میں نے وہیں سے اس کو پکڑا، میں نے کہا یہ کیا کرتی ہو؟ کہا کہ یہ میں نے موبائل میں دیکھا ہے، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے ایک بت ہوتا ہے، تو ہم نے کہا کہ یہ کولر ہے، بس ہم اس طرح کھیلتے ہیں۔ کتنی تباہی کی بات ہے کہ مشرکوں کا اور ان کی جو عبادت ہے اور اللہ کے سامنے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، اس کی جو تصویر ہے وہ اس بچی کے ذہن میں نقش ہو گئی جس کے گھر میں قرآن حدیث پڑھا جا رہا ہے، جس کا باپ خود عالم ہے، لیکن تھوڑی سی لاپرواہی ہو گئی، موبائل دے دیا۔ ایسے کتنی مثالیں ہوں گی معاشرے میں جو میڈیا کے ذریعے اور میڈیا کے غلط استعمال سے ہمارے اور آپ کے گھروں میں منتقل ہو رہی ہیں۔ گھریلو خواتین ہیں، بوڑھے خدا شرمولی دی پدی ٹک ٹاک کی دا بوڑھاگان امراضی او دا کور زنانه دا کور آبا چه بار والا دا اردو ٹکے نورزی دا کور دا برچخانی ویڈیو پہ جوڑے و گڑی کی بورتا دا کور دا پالن ویڈیو پہ جوڑے گڑی کی صدا پارا پیسو دا پارا پیسہ آ جائے، بس ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، اپنی عزت کو نیلام کر دیا چند ٹکوں کی خاطر، اور ان کی محنت ایسی ہوئی کہ ہمارے بیڈ روم تک پہنچا دیا، اور کمبل اوڑھ کے بس کسی کو کیا، باپ بیچارے کو کیا پتا ہے کہ بیٹی کیا دیکھ رہی ہے، بیٹا کیا دیکھ رہا ہے۔ تو گھروں کے ماحول کو ایسا کچھ سسٹم بنائیں کہ رات کو کوئی ٹائم مقرر کر لیں اور والد صاحب سب کو کہیں کہ اس ٹائم کے بعد سب کے موبائل بند، ایک ایمرجنسی کے لیے فون کھلا ہوگا اور سارے اپنے موبائل یہاں جمع کر دیا کرو اور سو جائے گا۔ یہ ایک تدبیر ہے کہ جو بچاؤ ہو سکتا ہے۔ پھر ان کی روحانی تربیت ہو کہ اللہ تعالیٰ گانے سننے والوں کو، گانے بجانے والوں کے کان میں فرشتوں کے ذریعے پھر ان کے کان میں بڑے بڑے لوہے گھسائے جائیں گے، اور اگر ہم کوئی غلط چیز دیکھیں، گانا دیکھ لیا ہم نے، خود بھی تو نہیں دیکھنا چاہیے، بالفرض چلو کسی نے خود سنا، پھر وہ کیا کرتے ہیں اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں یا اس کو فیس بک میں شیئر کرتے ہیں۔ اب وہ جب شیئر کرتے ہیں، تم نے تو چلو تھوڑی لذت حاصل کر لی، تمہیں گناہ مل گیا، تو تمہارے شیئر کرنے سے جو دوسرا لذت حاصل کر رہا ہے، ایک تو تم وہ لذت حاصل نہیں کر رہے ہو، اور تمہارے شیئر کرنے کی وجہ سے جو وہ گناہ کر رہا ہے اس کو بھی گناہ مل رہا ہے، اس کا گناہ تم کو بھی مل رہا ہے۔ جو اچھے کام کی ایجاد کرے اور اچھے طریقے کرے اور اس کا اجر اس کو بھی ملے گا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور جو اس پر عمل کرے گا اس کو بھی ملے گا۔ آدمی کسی کو کہے بھائی پانی بیٹھ کے پیا کرو، یہ سنت ہے،
اور اس کے کہنے پر وہ آدمی پھر پوری زندگی پانی بیٹھ کر پیتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اس بتانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی کسی کو غلط راستے پر لے آئے، وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا، غلط طریقہ، غلط کام، خود گانا سن رہا تھا، مزہ آیا، شیئر کر دیا، شیئر کرنے سے ہزاروں لوگوں نے سنا، اس کے شیئر کرنے سے یہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی لذت نہیں مل رہی ہے، اس کے ایک کلک سے ہزار لوگ سن رہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے یہ گانا ایک بار نہیں 1000 بار سنا اور اس کے نام اعمال میں 1000 بار کا گانا لکھا جائے گا، تو پھر فرشتے اس کو عذاب دیں گے قیامت کے دن۔ تو کتنی آسانی سے ہم کتنا بڑا گناہ کما رہے ہیں اور کتنی آسانی سے ہم اچھائیاں بھی کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے۔ یہ رمضان اللہ نے موقع دیا ہے، اس میں ٹائم ہوتا ہے لوگوں کے پاس، رات کو بھی ٹائم ہوتا ہے، دن میں ڈیوٹی ٹائم کم ہو جاتا ہے، تو اس میں جتنے بھی بزرگ ہیں جن کے گھروں میں جوان ہیں خصوصاً موبائل پر توجہ رکھیں، ان کی دیر تک موبائل استعمال نہ کرنے دو ان کو، لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی، اور جو نوجوان استعمال کر رہے ہیں کوشش کریں اچھے مقصد کے لیے استعمال کریں اور ٹائم مینج کریں کہ اگر پہلے 5 گھنٹے استعمال کرتے تھے تو بھائی آج کے بیان کے بعد سننے کے بعد کوشش کریں اس کو 3 گھنٹے پر لے آئیں پورے دن میں، پھر کوشش کریں 2 گھنٹوں میں لے آئیں، پھر اگر آپ اس کو اچھے مقصد کے لیے کر بھی رہے ہیں، کوئی اس پر اچھا کام کر رہے ہیں فائدہ مند، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ 10 گھنٹے بھی لگا دیں، لیکن فائدہ مند کام ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ غلط استعمال نہ ہو، ناجائز کام کے لیے استعمال نہ ہو، اپنی ذاتی شہرت کے لیے، نام اور نمود کے لیے استعمال نہ ہو، اور ناجائز طریقے سے پیسے کمانے کے لیے استعمال نہ ہو، ان تمام چیزوں سے بچا جائے، اس سوشل میڈیا کا غلط استعمال روک لیا جائے۔ اچھا استعمال ہو تو ٹھیک ہے بھائی، اس میں تلاوت سنیں، آپ تلاوت اپلوڈ کریں، بیانات سنیں، بیانات اپلوڈ کریں، بچوں کے لیے یوٹیوب جو عام ہوتا ہے اس کو ڈیلیٹ ہی کر دیں، یہ مت ڈالیں، چھوٹا وہ یوٹیوب کڈ آتا ہے اس کے اندر بچوں کی چیزیں آتی ہیں، اس میں پھر غلط تصاویر فوش تصاویر نہیں آئے گی، آپ کی نگرانی ہوگی، کیونکہ منع کرنے بھی تو مشکل ہے نا، بچے کو تو خاموشی موبائل سے کرایا جاتا ہے آج کل، وہ رو رہا ہے تو اماں موبائل دے دیتی ہے، اماں اپنے کام میں بچہ اپنے کام میں، پھر وہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے، پھر وہ اس پہ کیا کیا دیکھ رہے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو آ کے ذرا ان سے پوچھیں کہ بھئی ہم کس طرح ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے گھر کے ماحول خراب نہ ہو، برباد نہ ہو۔ تو سارے ساتھی اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ افطار کا ٹائم ہے، آپ حضرات نے کچھ 16 سلب بھی لانا ہوگا۔ یہ بہت مبارک ساعات ہیں، مبارک موقع اللہ نے دیا ہے رمضان المبارک کا، کچھ نیا کر کے اس مہینے کو اختتام پذیر کروائیں کہ جن لوگوں نے قرآن کریم نہیں پڑھا ہے وہ کوشش کرے اس رمضان میں قرآن اسٹارٹ کر لیں، ایک آیت پڑھنا شروع کر دیں، مشکل کام نہیں ہے، آسان ہے۔ جنہوں نے ناظرہ پڑھا ہے وہ کچھ صورت زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں، کچھ مسائل موٹے موٹے آ کے علماء سے پوچھے سیکھیں، اپنے گھروں کی ایک ترتیب ایسی بنائیں کہ جو رمضان میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے رمضان کے بعد بھی گھر میں یہ ترتیب ہو کہ بھئی یہ انشاءاللہ 11 مہینے پڑھا جائے گا، کیونکہ ہم صرف رمضان کے مسلمان نہیں ہیں، ہم 24 گھنٹوں کے مسلمان ہیں۔ ہمارا سونا نبی علیہ السلام کی سنت پر ہو، ہمارا جاگنا اللہ کے نبی کی سنت پر ہو، ہمارا بیت الخلاء جانا، وہاں سے نکلنا، مسجد میں آنا، مسجد سے نکلنا، لوگوں سے لین دین کرنا، معاملات کرنا، یہ سارے کام ہمارے جب سنت کے مطابق ہو جائیں گے پھر ہم آرام کریں گے، وہ آرام عبادت میں لکھی جائے گی۔ ہم واش روم جائیں گے لیکن جب سنت کے مطابق جائیں گے وہ واش روم جانا بھی عبادت میں لکھا جائے گا۔ فجر کی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں گے، تراویح جماعت سے پڑھیں گے، سوئیں گے سنت کے مطابق، فجر جماعت سے پڑھیں گے، پوری رات عبادت میں لکھی جائیں گی، حدیث میں آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سلسلے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ اجر جزیل دے کہ آپ روزانہ الحمدللہ اس میں بیٹھتے ہیں۔ بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، آج کل کسی کی بات سننا بڑا مشکل ہے، بولنے والا تو جذبے میں آ جاتا ہے، بول دیتا ہے، اس کو شوق ہوتا ہے، لیکن سننا اس سے زیادہ کمال کی بات ہے کہ لوگ کسی کو بیٹھ کر سن لیں۔ تو آپ سن رہے ہیں، کچھ دن باقی ہیں، ایک اشرہ مکمل ہو گیا ہے، آخر تک اسی طرح اطمینان متانت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس مسجد میں بیانات میں بیٹھا کریں، اور جب تک مسجد میں بیٹھیں گے کوئی حساب کتاب اس بیٹھنے کا نہیں ہوگا، سارا ٹائم ثواب میں لے کر جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔